اللہ تکن اقوى الناس، اللہ پہ اعتماد سیکھو، سب سے بڑے طاقتور بن جاؤ. انہوں نے کہا اريد اللہ یفضحنی ربی یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میں ذلتوں سے بچ جاؤں، رسوائیوں سے بچ جاؤں. تو آپ نے فرمایا احفظ فرجک من الزنا، زنا نہ کر، ہر ذلت سے بچ جائے. تو آپ نے ذلت سے بچنے کو کس سے جوڑا؟ زنا کے ساتھ. ہم کس سے جوڑتے ہیں؟ فقر کے ساتھ. جو فقیر ہو گیا وہ ذلیل ہو گیا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جس نے زنا کیا وہ ذلیل ہو گیا. جو زنا سے بچے گا اللہ اسے ہر ذلت اور رسوائی سے بچا لے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں قیامت کے دن میں نور میں اٹھوں. قیامت کے دن تو روشنی اپنے ہی عمل سے ملے گی. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، تو دیکھے گا قیامت کے دن ایمان والوں کو چاروں طرف سے نور نے گھیرا ہوگا. اور یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسؤر لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم وتربصتم. تو یہ ایک پوری کہانی اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے. کیا ہوا کیا ہوا؟ دیکھو دیکھو یہ ایمان والی عورت جا رہی، یہ ایمان والا مرد جا رہا ہے، ان کے چاروں طرف نور پھر رہا ہے، نور پھر رہا ہے. اور منافق اٹھا چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا. اگر میاں ٹھہرو ٹھہرو مجھے بھی تو ساتھ لے جاؤ، میں بھی تیری روشنی میں چلوں. تمہاری گاڑی کے ہیڈ لائٹ خراب ہو تو اگلے کی ہیڈ لائٹ کے پیچھے چل سکتے ہو؟ یہاں کی پولیس بھی تمہیں پکڑ لے گی تو اللہ کیسے نہیں پکڑے گا؟ ہمیں حضرات تو گاڑی آہستہ چلانا، تیری لائٹوں کے پیچھے میں چلوں. تو وہ کہیں گے میاں ٹھہرو تو صحیح، ہمیں بھی تو لے چلو. وہ کہیں گے ہم تو پیچھے سے نور لے کر آئے، تم بھی وہیں سے لے کر آؤ. تو وہ پیچھے مڑیں گے تو بیچ میں دیوار حائل ہو جائے گی. ادھر جنت ہوگی ادھر جہنم. وہ کہیں گے او الم نکم معکم، ارے ہم تو تمہارے ساتھی تھے، ہمیں تو ساتھ لے جاؤ. قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی. نہیں 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 نہیں، تم تھے تو ہمارے ساتھی پر تم تو اندر سے کھوٹے تھے، تمہارے ایمان کی شمعیں بجھ گئیں. تو اب قیامت کے دن سب سے زیادہ نور کسے ملے گا؟ آپ نے کہا لا تظلم احدا تحشر فی نور یوم القیامہ، ظلم کرنا چھوڑ دے، سب سے بڑا روشن تو ہو کے اٹھے گا. تو میں نے آپ کو تھوڑا سا نمونہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی نے کس طرح لوگوں کا ذہن بنایا، آخرت والا، اعمال والا. اس پر نتیجہ کیا مرتب ہوا؟ ایک معاشرہ وجود میں آیا جن کا شوق نیکیوں میں بڑھنے کا تھا. دو واقعے سناتا ہوں. غریب لوگ آئے مقدمہ لے کر، غریبوں نے مقدمہ دائر کیا عدالت نبوی میں. یہ دنیا کا سب سے انوکھا مقدمہ، آج تک ایسا مقدمہ دائر نہیں ہوا. کہنے یا رسول اللہ مالداروں کے خلاف دعویٰ. آپ نے کہا کیا دعویٰ؟ کہا جی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں یہ خیرات کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں. اور یہ غلام خرید کے آزاد کرتے ہیں، ہم آزاد نہیں کرتے. تو یا رسول اللہ یہ آگے بڑھ گئے ہم پیچھے رہ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ دعویٰ ہوا. یہ وہ ذہن ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کس طرح ذہن بنایا. اس ذہن بننے سے کیا نتیجہ نکلا وہ آپ کو بتا رہا ہوں. غریب لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے باغ ہمیں لے کے وہ ان کی فیکٹریاں لے گئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت میں آگے ہم پیچھے تو ہم کیا کریں. تو آپ نے کہا تم ایک عمل کرو ان سے آگے نکل جاؤ گے. کہا جی بتائیں بتائیں. آپ نے کہا فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ پڑھ دو بس آگے نکل جاؤ گے. یہ تو کام ہی آسان ہو گیا. وہ خوش خوش گئے پر وہ اتنے مجمع کہی ہوئی خبر کہاں چھپتی تھی. پیسے والوں کو پتہ چلا، انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا. وہ پھر دوبارہ اپیل دائر ہو گئی، یا رسول اللہ وہ تو مسئلہ پھر خراب ہو گیا. ہم نے کہا کیسے خراب ہو گیا؟ تو وہ مالداروں نے بھی وہ عمل شروع کر دیا جو آپ نے ہمیں بتایا تھا. اب کیا کریں؟ تو آپ نے کہا یہ اللہ کی تقسیم ہے، میں اس کو کیسے تبدیل کروں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ ذہن بنا. 400 آدمی یرموک کی لڑائی میں پیاسے مر گئے. پیالہ لگاتے تو دوسری جگہ سے آواز آتی پانی، تو وہ ہونٹ سی کے کہتا ادھر پلا دو. اس کے قریب جاتے آواز آتی پانی، تو وہ ہونٹ سے کے کہتا ادھر پلا دو. 400 آدمی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھے تھے ابو سفیان، حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، اکرمہ بن ابو جہل. تو جب آئے بات ہو رہی تھی، اتنے میں بلال آ گئے، صہیب آ گئے، عمار آ گئے، پرانے صحابہ شروع کے مسلمان. تو آپ نے کہا تم ذرا پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ. پیچھے کرتے کرتے وہ بالکل دروازے پہ چلے. تو ابو سفیان کہنے لگے دیکھو یار عمر نے ہماری کتنی بےزتی کی، غلاموں کو آگے کر دیا، میں پیچھے کر دیا. سہیل بن عمر کہنے لگے بےزتی کی کیا بات، انہوں نے اسلام میں پہل کی، وہ آگے نکل گئے، ہم نے تاخیر کی، ہم پیچھے رہے.
تو ایک دم پھر آپس میں کہنے لگے اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے پھر کیا بنے گا. یہ تھا وہ ذہن جو اللہ کے نبی نے بنایا. تو دونوں سارے آئے حضرت عمر کے پاس, کہنے لگے میاں جو تو نے کیا ٹھیک ہے, ہمیں کوئی گلہ نہیں, پر اب یہ بتاؤ کہ ہم آخرت میں پیچھے نہ رہیں کہ اس کا طریقہ تو بتاؤ. کہنے لگے تم اللہ کی راہ میں جان دے دو, جہاں انہوں نے جانے دی تو تم ساتھ ہو جاؤ. کہنے بھائی یہ ہم کر سکتے ہیں. تو یہ سارے قریشی سردار واپس آئے اور اپنا سب کچھ لے کر یہ نکلے ہیں شام میں. اس وقت روم کے خلاف جہاد تھا اور یرموک کی لڑائی سر پہ آ چکی. تو ایک دن تو حارث بن ہشام جب نکلے نا مکے سے, تو سارا مکہ ان کو چھوڑنے کے لیے باہر تک آیا اور سب رو رہے تھے. تو حارث بن ہشام کہنے لگے لوگوں اللہ کی قسم مکے سے محبوب جگہ کوئی نہیں, تم سے محبوب لوگ کوئی نہیں, پر مسئلہ آخرت کا ہے, مسئلہ آخرت کا ہے. ہمارے غلام اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ یہ سارا مکہ سونے کا پہاڑ بن جائے اور میں ان کو خرچ کروں تو میں ان کے ایک دن کا اجر نہیں پا سکتا. میں چاہتا ہوں جان کا نذرانہ پیش کر کے ان کے برابر ہو جاؤں. آگے تو نہیں جا سکتا, برابر تو ہو جاؤں. مجھے یہ چیز لے کے جا رہے. تو وہاں 9 دن وہ لڑائی مسلسل رہی. یرموک کی لڑائی 9, ویسے تو لشکر آمنے سامنے 1-2 مہینے پڑے رہے, لیکن لڑائی 9 دن مسلسل رہی. تو اس میں کبھی مسلمان دبتے کبھی رومی دبتے. ایک دن مسلمان دبتے دبتے حضرت خالد کے خیمے کے قریب پہنچے. تو اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے, تو انہیں ایسے اپنے سر سے لوہے کی ٹوپی اتار کے پھینک اور تلوار کی نیام پہ پھینک اور سر پہ وہ عرب کا امامہ. کہا ہے بھائی کوئی میرے ہاتھ میں مرنے کے لیے تیار, بیعت کرنے کو کوئی ہے؟ تو خالد بن ولید نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. کہا نہیں یہ کام نہیں کرنا, ابھی تیری ہمیں ضرورت. تو یہ دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں, ایک ہی قبیلہ مخزومی. تو خالد بن ولید کو انہوں نے ہاتھ جھڑ رہے, الہی کا نہیں بڑا سخت لفظ ہے, پچھڑ جاؤ. میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں پچھڑ جاؤ, ورنہ اس سے سخت اس کا ترجمہ ہے پچھڑ جاؤ. تمہیں پتہ نہیں تو مجھ سے آگے نکل چکا ہے اور میں پیچھے رہ چکا ہوں, مجھے لیٹ نکالنی ہے, لیٹ. کہنے کہ میں اور میرا باپ ساری زندگی اسلام کے خلاف لڑتے رہے, آج ہی تو وہ دھبا اور داغ دھونا ہے, اور آج میں بھاگ جاؤں تو آگے کیسے میرا کام بنے گا. تو 400 قریشی سرداروں نے ان کے ہاتھ پر بیٹھ کے, اور ان 400 نے ثابت قدم ہو کر جو قدم بڑھائے تو روم کا لشکر کا منہ پھر گیا, لیکن اس میں سے اکثر ختم ہو چکے. جب روم پیچھے ہٹ گیا تو پھر خالد بن ولید واپس لوٹ کر آئے تو کیا دیکھا کہ ان 400 میں سے اکثر شہید تھے اور اکرمہ کے بیٹے ختم ہو چکے تھے اور اکرمہ کے آخری سانس تھے. تو انہوں نے ایک دم ان کو اپنی گود میں لیا اور اکرمہ کے بیٹے عامر بن اکرمہ ان کو اپنی پنڈلی پہ رکھا, ان کو گود میں لیا اور رونے لگا. ہاں ایسے ہی اشراف ایسے ہی جانے دیا کرتا. پھر ان کے منہ میں پانی ٹپکا تو ان کو تھوڑا ہوش آ گیا. کون کہ میں خالد ہوں, خالد لمن الدبرہ. کیا فیصلہ ہوا, کیا فیصلہ ہوا, جنگ کا کیا فیصلہ ہوا؟ کا اقر اللہ عینک, اللہ نے تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دے. روم کے قدم اکھڑ گئے, روم کے قدم اکھڑ گئے. اچھا عمر کو بتا دینا جو تم نے کہا تھا وہ تو ہم نے کر دیا. جو تم نے کہا تھا وہ تو ہم نے کر دیا. میں کہا تھا ادھر جا کے جان دے دو تو برابر ہو جاؤ گے. کہ عمر کو پیغام دے دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا. اور جان اللہ کے سپرد ہوئی. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گیا. عربوں میں دستور تھا جب خوش ہوتے تھے تو باپ کے نام سے پکارتے تھے, اور جب غصے میں تھے تو ماں کے نام سے پکارتے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ کی ماں کا نام ہے حنتمہ. تو کہنے لگے آج کے بعد حنتمہ کا بیٹا یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ قریش نے جان کی قربانی نہ پیش کی. تو یہ محنت اس وقت کوئی نہیں, جس وجہ سے ہماری ہم سب شہوت کے غلام ہو گئے, سونے چاندی کے غلام ہو گئے. یہ تبلیغ کی محنت اس گرداب اور اس شہر سے نکلنے کی محنت کہ آخرت کی عظمت, توحید اور رسالت کی بات, اعمال کی بات سنو سنو سنو, شاید دل کی کھڑکیاں کھل جائیں اور کہیں سے کوئی آواز اندر جا کر کچھ تلاطم پیدا کر دے تو بڑی بستیوں میں کوئی بہار آ جائے. اس حال کی موت بڑی بے قیمت موت میں رہتی. وہ عزت, وہ کامیابی, کیا کامیابی جس سے موت مٹا دے.